أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سے جھگڑے سے نہیں، کم سے کم اپنی زبان سے جواب دے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ خود ہم مسلمان اور اسلام کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. یہ ہماری حالت ہے. آج ہمارے لوگ نوجوان کتنے ایسے ہیں جو اچھی اچھی ڈگریاں لیتے ہیں، اچھے جو ہے پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ابھی آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے کہ ایک پروگرام چلتا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی. شاید وہ تیلگو میں بھی چلتا ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، ہندی میں تو چلتا ہے. اور اس کو چلانے والا بہت بڑا اینکر، بہت بڑا جو ہے ہیرو امیتابھ بچن. تو ماضی کا واقعہ ہے یہ. تو اس پروگرام میں ایک آدمی آتا ہے، نوجوان مسلمان، اور آ کر بیٹھتا ہے. اس گیم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن ویڈیو آیا تھا تو میں نے دیکھا. تو وہ بیٹھ کر پورے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. تو جتنے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، ہر سوال کے لیے اتنے پیسے کمپنی کی طرف سے جو ہے اس گیم میں متعین ہوتے ہیں. یہ سوال اتنے پیسوں کا، یہ سوال اتنے پیسوں کا، یہ سوال اتنے پیسوں کا. تو اس نے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا اور پیسے جیتتے جیتتے اس نے جو ہے 12 لاکھ روپے اس نے جیت لیا. اور اس کے بعد ایک سوال اس کے سامنے آتا ہے اور آپشن 4 دیے جاتے ہیں کہ بھئی بتاؤ، یہ 4 آپشن تمہارے سامنے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام. ان 4 میں سے کون اللہ کے نبی نہیں تھے یہ بتاؤ. سوال کرنے والا کون ہے؟ مذہبی اعتبار سے ہندو ہے. اور وہ آدمی کس کو سوال کر رہا ہے؟ مسلمان سے. اور وہ مسلمان کیسا؟ ان پڑھ مسلمان نہیں، پڑھا لکھا نوجوان اس سے سوال کر رہا ہے. تو وہ آدمی جیسے ہی سوال کرتا ہے فوراً جواب دیتا ہے کہ اس سوال کو بدل دو، اس سوال کو بدل دو، یہ سوال میرے بس کی بات نہیں ہے اس کا جواب دینا. تو پھر جو ہے وہ گیم کو چلانے والا جو امیتابھ بچن ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اگر تم یہ کہتے کہ بھئی ان 4 میں سے یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان 4 میں سے آپ کس کو اللہ کا نبی سمجھتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے حضرت موسیٰ. کتنی جو ہے دین سے دور ہماری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارے اور اس امت کے نبی جس کا احسان ہم پوری امت مل کر چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتی، لیکن اس آدمی کو اس امت کے نبی کا نام معلوم نہیں. لیکن اس کے بعد کچھ سوالات اس سے ہوتے ہیں. کون سے؟ ہندو مذہب کے کتابوں سے، ویدوں سے اس سے جو ہے سوال ہوتے ہیں. رامائن سے سوال کیا جاتا ہے. تو جتنے سوال ہوتے ہیں وہ آدمی برابر ہر سوال کا جواب دیتا ہے. تو یہ آج جو ہے ہماری اسلام کے بارے میں نالج ہے، یہ ہماری جو ہے اسلام کے بارے میں جانکاری ہے. ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے، جس مذہب میں ہم جی رہے ہیں، جو مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس مذہب سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. آج بھی دوسرے شہروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر میں گلیوں میں نکل جائیں گے، گلیوں میں جا کر مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ اللہ کون ہے، تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے. تو کچھ تو مسلمان ایسے ضرور نکلیں گے جن کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا اللہ کس کو کہتے ہیں. نبی کے بارے میں پوچھو تو پتا نہیں رہے گا. نمازیں کتنی معلوم نہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں. یہی جب کرونا کا زمانہ آیا تو اس وقت حکومت نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، اور اس بہکاؤ میں آ کر کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ ان باتوں کا سپورٹ کر رہے تھے.
میں خود ہمارے شہر کے ایک پڑھے لکھے گھرانے کے، کوئی معمولی گھرانہ نہیں، دیندار گھرانہ، پڑھا لکھا گھرانہ، اگر یہ کہوں تو کوئی جو ہے جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس گھرانے میں حافظ قرآن موجود ہے۔ اس گھرانے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، یہ کورونا جو پھیلا ہوا ہے، یہ پورا جماعت والوں کی وجہ سے۔ تو یہ حال ہمارا ہے۔ یہ میں کسی سے سن کر نہیں بتا رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات۔ اور جس آدمی سے وہ کہہ رہا ہے وہ ہندو ہے، اور ہندو اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی کیسے باتیں کر رہے ہو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیماری جو ہے مذہب دیکھ کر نہیں آتی؟ یہ بات کون سمجھا رہا ہے مسلمان کو؟ ہندو، غیر مسلم سمجھا رہا ہے۔ اتنا ہم جو ہے دین سے دور، ہماری قوم اتنا جو ہے دین سے دور ہو چکی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے، میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔